ترامیم بھی ہوئی کچھ، خاص طور پہ بھی 27th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی. کیا ہوئی اس میں؟ کیا آئی ترمیم؟ اس پہ کیا استثناء دے دیا گیا، کسے؟ یعنی کہ اگر آپ نے صدر کو بھی استثناء ملا ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے عسکری سربراہان ہیں ان کو بھی کیا ملا ہے کہ وہ ریٹائر ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی مطلب کسی چارج نہیں کیا جا سکتا کسی بھی الزام کے اندر. قرآن و سنت میں تو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا اگر میری بیٹی تا حیات استثناء ہے گی تو اس کے بھی ہاتھ میں کٹوا دوں گا. اسلام میں یہ ہے کہ چاہے خلیفۃ المسلمین ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے پیغمبر کے اہل البیت میں سے کوئی ہو، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے، ورنہ تو ظاہر ہے پیغمبر کے اہل بیت نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. لیکن نبی الاسلام نے یہ سمجھانے کے لیے بات کی کہ جب فاطمہ نامی ایک عورت کی چوری کا مقدمہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوا تو لوگوں نے سفارش کی کہ اونچے خاندان سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں. تو اسلام کی روح سے یہ ہے. اب اس طرح کی جب کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس کا ایک قانونی طریقہ ہے جو اس وقت ہوا ہے. آپ کو پتا ہے راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا تشکیل دے دیا گیا ہے، 3 ججز اس میں شامل ہیں اس پرٹیکولر ایشو پہ. جی طاقت علی خان صاحب ہیں، ساتھ ان کے اور جج ہیں، کیونکہ پٹیشن تو آئی ہوئی ہے، وہ اس چیز کو سن رہے ہیں استثناء والے مسئلے کو کہ کیا یہ پاکستان کے آئین اور قرآن و سنت کے مطابق درست ہے یا غلط ہے. تو یہ بھی سب جوڈیسی ہے، جس طرح آپ نے میرا کیس کہا نا سب جوڈیسی ہے، تو کورٹس فیصلہ کریں گی. اگر ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں، لیکن یہ تو قانون بن گیا نا، اور یہ تو ترمیم کا حصہ بن گیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی امینڈمنٹ، تو اس پہ آئینی عدالت بھی تو بنی ہوئی ہے نا. آئینی عدالت بھی آپ کو لگتا ہے آئینی عدالت اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی؟ سرکار ہم تو جب تک کوئی چیز واقع نہیں ہو جاتی نا اس وقت تک تو ہم کو بات نہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایک پولیٹیکل جماعت نے پروپیگنڈا کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بنیں گے. سلوٹ ہے اس بندے کو. انہوں نے کبھی آپ کو میڈیا میں نظر آیا وہ دوسرا بندہ جو جا کے ہاسپٹل چیک کرتا تھا بابا ڈیم ثاقب نثار صاحب کی، وہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے آپ کو. فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ تو سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا. جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے آپ فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ان پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے تھے تو وہ کوئی ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں وہ. ٹھیک. علماء کرام کو نفاذ شریعت کے حوالے سے ان پرٹیکولر جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، آپ کو لگتا ہے وہ کردار ادا کیا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں اس کو میرا سپورٹنگ آرگومنٹ یہ ہے، شریعت کی ہے جو علماء نے میں وہی تو شریعت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اللہ معافی دے.